انزا صاحبہ، یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے لاریجانی صاحب کی، اس کے بعد جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے امریکہ میں دیکھی وہ جو کینٹ کا ریزگنیشن تھا، جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر ہیں وہاں پر. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک شروع ہو چکا ہے چین ری ایکشن، کیونکہ امریکہ کے اندر جو پریشر آ رہا ہے اتنا زیادہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز فورسڈ دا ہینڈ آف امریکنز ٹو انڈلج ان دس وار. ڈو یو اگری ود دس؟ ایبسلیوٹلی، بیکاز یو سی کہ سب سے پہلی بات یہ ایک بہت بڑا ہم نے دیکھی ڈیولپمنٹ تھی جو کینٹس ریزگنیشن. سو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں ایک پرابلم جو سب سے زیادہ آ رہی ہے، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ پروٹیسٹس اینڈ جو وہاں پہ ڈائسپورا ہے، ایون ایشینز ان امریکہ، صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تیل اویو میں میس اسکیلس پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ امریکہ بٹ ان اسرائیل ایز ویل. اچھا، یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز جو نومبر 2028 میں ہونے والے ہیں، اس کی بھی اگر آپ سیناریو کو مد نظر دیکھتے ہوئے دیکھیں تو پولیٹیکلی جو ان کی کیمپیننگ اور جو ایک کینوسنگ شروع ہونی تھی، دس از دا ٹائم جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ کرنا شروع کرتا ہے. سو بوتھ اسرائیل اینڈ یو ایس اے، اسپیشلی یو ایس اے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاپولیرٹی ووٹس ہیں ٹرمپ کے لیے وہ بہت زیادہ نیچے جا رہے ہیں. ٹرمپ کا کبھی بھی ڈائریکٹلی آپ یہ دیکھیں ویدر ان دا فارم آف غزہ یا پریویسلی بھی جو ایریاز تھے، انہوں نے کوشش کی ہے، لائک ٹرمپ ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی لیبلڈ ایز اے پرو وار پریزیڈنٹ، وہ ہم نے دیکھا بھی. سو اس کے لیے ایک اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو لیوریج ٹرمپ کے پاس یا پریویسلی ریلائنس تھی کہ جی نیٹو ول سپورٹ، تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی انہیرنٹ سپورٹ نہیں ہے. سو یہ ٹرمپ کو ایک بہت زیادہ اور اگریسو موڈ میں ڈال رہا ہے اور ایک انپریڈکٹیبل موڈ میں ڈال رہے ہیں، بیکاز جب بھی آپ اتنا زیادہ تھریٹن فیل کرتے ہیں، جہاں آپ کو پریشر فرام اسرائیل ایز ویل ہے، پریشر فرام ود ان دا یو ایس اسٹیٹ ہے، پھر آپ نے اپنی پولیٹیکل ول اور اسٹرانگ ہولڈ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو آئی تھنک بہت زیادہ اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. پلس آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف فائنینشلی. سو دس وار has costed US quite a bit. وار بل بہت چلا گیا اوپر، بالکل. لیکن جو آپ 2028 کی بات کر رہی ہیں، اگر اس سے بہت پہلے ہی مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کو سیٹ بیک ہوتا ہے تو امپیچمنٹ والا بھی کوئی سینیریو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یو ایس کانسٹیٹیوشنل لا کو دیکھیں تو بالکل پاسبل ہے. اس کی اندر میں یہاں پہ یہ بھی رپورٹس دیکھ رہی ہوں جو کہ آ رہی ہیں پاپولر ووٹس کے تحت کہ آلریڈی ان کی پاپولیرٹی 24 to 25% نیچے چلی گئی ہے ٹرمپ کی. یہ آفیشیل نمبرز ہیں جو کچھ سٹانسز آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ اوور آل جو ہم نے دیکھا کہ پریویسلی بھی امریکنز کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. جب پہلی دفعہ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے، آئی واز ان دا وائٹ ہاؤس، اور تب تک میں نے دیکھا کہ جو ریگولر ایوریج امریکن ہے نا جی، جو کہ ان اسٹیٹس میں بیٹھا ہے جیسے مڈ ویسٹ کے اندر یا لوئزیانا، وہ اتنا زیادہ باشعور نہیں ہے. وہ اس کو صرف یہ دکھ رہا ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسے ان نیسیسری ایک وار میں بلیڈ کیے جا رہے ہیں، میری بینیفٹس کم کیے جائیں گے، اور وہ اس حق میں ہے ہی نہیں. دوسری چیز، ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ تھی جو کینٹ کی طرف سے کہ اس وار کی ضرورت نہیں تھی. اور نیٹو نے بھی، اسرائیل کی جنگ تھی، ہمیں اس میں جمپ ان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سملرلی نیٹو کی طرف سے بھی جب دیکھیں انوالومنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ اس چیز کی ویسٹرن الائنس کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس طرح کی ڈس انوالومنٹ کی وجہ سے چائنا، رشیا جیسے ممالک ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیں گے. ہم نے آلریڈی دیکھا اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی پہلا ٹینکر جس نے چائنیز کرنسی میں پیمنٹ کی ہے، دیٹ ہیز بین سکسیسفلی کیریڈ آن. سو آبویسلی پیٹرو ڈالر بھی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. ٹرو. اور بالکل اس پہ عثمان صاحب یہ جو ہم نے بڑے یو ٹرن دیکھے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اب اس میں یہ ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی ایلائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سنگل ہینڈڈلی یہ جنگ بھی جیت لیں گے، اور اس کے بعد میں ریسنٹلی وہ کمپلین کرتے دکھائی دیے نیٹو سے کہ ہم نے بلینز آف ڈالرز آپ پہ انویسٹ کیے، اب جب ہمیں ضرورت ہے تو آپ سامنے نہیں آئے، ایلائز کو بھی بیش کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران پہ ہم اٹیک نہ کرتے تو پھر نیوکلیئر کیپیبلٹی وہ اٹین کر چکا ہوتا. لیکن گارجین کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایون ہائیلی انرچڈ یورینیم کو بھی گیو اپ کرنے کو تیار ہو گیا ایران. انہوں نے یہاں تک مان لیا کہ ہم پروگرام ہی بند کر دیں گے. تو اس کے باوجود آپ جنگ پر گئے ہیں، اب فیس سیونگ کیسے ملے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟
ڈونلڈ ٹرمپ کلو لیس ہیں, آپ یقین کریں. وہاں پہ ان کا ڈاکٹرائن تھا ڈونٹ نو ڈاکٹرائن, اور یہاں پہ ڈونٹ نو ڈاکٹرائن, کہ بھئی کیا کرنا ہے, کچھ سمجھ نہیں ہونے آ رہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. آپ چیک کریں 40 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی اور جو معاشی نظریات ہیں وہ جمود کا شکار ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, گارڈین کی ایسی رپورٹنگ ہے. 40 سال پہلے کا ان کا انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 سال کی جنگ تھی ہے عراق ایران کی ہے, اس میں اگر امریکن ایسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہمیں خارک ریجن کے اوپر جو ہے قبضہ کر لینا چاہیے. اور جاپان سے متعلق جو 87 کے ان کے اشتہارات ہیں اور ابھی کی پالیسیوں میں تسلسل ہے لیکن ارتقاء نہیں ہے. ٹیموتھی برائن جنہوں نے ان کی سوانح عمریں لکھی ہے, بلومبرگ کے سینئر ایڈیٹر, وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہیز نیور بین اے پلانر. تو آپ اس چیز کو سوچیں اسی کانٹیکس میں. اب وہ کہہ رہے ہیں سٹیو وٹکاف نے مجھے کہا تھا, جیرڈ کشنر نے مجھے کہا تھا. اب اور یہ نہیں ہے کہ صرف جو آپ نے بات کی جو کینٹ جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا, ٹولسی گبارڈ نے کل ٹویٹ کیا, اس نے انڈورس کیا کہ یہ سارا ڈیسیجن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا ہے. جے ڈی وینس دیکھ لیں, وہ سائلنٹ موڈ کے اوپر ہیں, وہ وار کی بات ہی نہیں کر رہے. اور کل اسکائی نیوز کہہ رہا ہے 57% امریکن کہتے ہیں کہ یہ وار جو ہے ویج کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, کوئی جسٹیفیکیشن ریشنل نہیں تھا اس وار کا. امریکہ وننگ پار کی بجائے ویننگ پار کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. اور جو آکسفورڈ کے پروفیسر کہہ رہے ہیں یہ سوئز مومنٹ ہے, جو وہاں کے اوپر نیٹ سویز تھی اس کو مینج کرنے کے لیے جب فرانس اور یو کے انٹر ہوا تھا تو دیکھ لیں کس طریقے سے اس کو ڈچ کر دیا گیا اور امریکہ نے پل آؤٹ کیا اور وہ امپائر گر گئی. یہاں پہ بھی سینٹر آف گریوٹی کو ٹھیک طرح آئیڈینٹیفائی امریکنز نہیں کر سکے ہیں. جان بولٹن کہتا ہے کہ 2016 کے 20 کے پیریڈ میں ہم جب ایران کو ڈسکس کرتے تھے ہم یہاں پہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی بات کرتے تھے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرافری کی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے اور نیگلیکٹ کر دیا گیا کور کو. تو امریکہ اوور سٹریچ کر چکا ہے, امریکہ فٹیگڈ ہے اس وقت ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جس طرح پولر بیئر ڈچ ہوا تھا افغانستان میں, نو ڈاؤٹ اس طرح کا تو ہم نہیں دیکھتے یہ, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے ایکسلریٹ کر رہا ہے امریکہ جس طریقے سے ڈکلائن کر رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی لیگیسی ہی ول ناٹ گو ڈاؤن ان ہسٹری ان گڈ. ایگزیکٹلی, یہ کوئک سینڈ ہے جس میں پھنستے جا رہے ہیں امریکنز. انزا صاحبہ, یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے لاریجانی صاحب کی, اس کے بعد جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے امریکہ میں دیکھی وہ جو کینٹ کا ریزگنیشن تھا, جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر ہیں وہاں پر. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک شروع ہو چکا ہے چین ری ایکشن, کیونکہ امریکہ کے اندر جو پریشر آ رہا ہے اتنا زیادہ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز فورسڈ دا ہینڈ آف امریکنز ٹو انڈلج ان دس وار. ڈو یو اگری ود دس؟ ایبسلیوٹلی, بیکاز یو سی کہ سب سے پہلی بات یہ ایک بہت بڑا ہم نے دیکھی ڈیولپمنٹ تھی جو کینٹس ریزگنیشن. سو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں ایک پرابلم جو سب سے زیادہ آ رہی ہے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ پروٹیسٹس اینڈ جو وہاں پہ ڈائسپورا ہے, ایون ایشینز ان امریکہ, صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تیل اویو میں میس اسکیلس پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ امریکہ بٹ ان اسرائیل ایز ویل. اچھا, یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز جو نومبر 2028 میں ہونے والے ہیں, اس کی بھی اگر آپ سیناریو کو مد نظر دیکھتے ہوئے دیکھیں تو پولیٹیکلی جو ان کی کیمپیننگ اور جو ایک کینوسنگ شروع ہونی تھی, دس از دا ٹائم جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ کرنا شروع کرتا ہے. سو بوتھ اسرائیل اینڈ یو ایس اے, اسپیشلی یو ایس اے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاپولیرٹی ووٹس ہیں ٹرمپ کے لیے وہ بہت زیادہ نیچے جا رہے ہیں. ٹرمپ کا کبھی بھی ڈائریکٹلی آپ یہ دیکھیں ویدر ان دا فارم آف غزہ یا پریویسلی بھی جو ایریاز تھے, انہوں نے کوشش کی ہے, لائک ٹرمپ ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی لیبلڈ ایز اے پرو وار پریزیڈنٹ, وہ ہم نے دیکھا بھی. سو اس کے لیے ایک اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو لیوریج ٹرمپ کے پاس یا پریویسلی ریلائنس تھی کہ جی نیٹو ول سپورٹ, تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی انہیرنٹ سپورٹ نہیں ہے. سو یہ ٹرمپ کو ایک بہت زیادہ اور اگریسو موڈ میں ڈال رہا ہے اور ایک انپریڈکٹیبل موڈ میں ڈال رہے ہیں, بیکاز جب بھی آپ اتنا زیادہ تھریٹن فیل کرتے ہیں جہاں آپ کو پریشر فرام اسرائیل ایز ویل ہے, پریشر فرام ود ان دا یو ایس اسٹیٹ ہے, پھر آپ نے اپنی پولیٹیکل ول اور اسٹرانگ ہولڈ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو آئی تھنک بہت زیادہ اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. پلس آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف فائنینشلی. سو دس وار has costed US quite a bit. وار بل بہت چلا گیا اوپر, بالکل. لیکن جو آپ 2028 کی بات کر رہی ہیں, اگر اس سے بہت پہلے ہی مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کو سیٹ بیک ہوتا ہے تو امپیچمنٹ والا بھی کوئی سینیریو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یو ایس کانسٹیٹیوشنل لا کو دیکھیں تو بالکل پاسبل ہے اس کی اندر. میں یہاں پہ یہ بھی رپورٹس دیکھ رہی ہوں جو کہ آ رہی ہیں پاپولر ووٹس کے تحت کہ آلریڈی ان کی پاپولیرٹی 24 to 25% نیچے چلی گئی ہے ٹرمپ کی. یہ